احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور امید ہے کہ کل سے پہلی سحری اور پہلی افطاری ہوگی، تو رمضان المبارک کے روزے کی نیت کرنا یہ تو ضروری ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ ہو یہ کافی ہے، اسی کا نام جو ہے وہ نیت ہے۔ باقی جو ہے اس کی کوئی خصوص خاص دعا احادیث میں نہیں ہے، اور اس نیت کے جو خاص الفاظ جو ہے وہ احادیث میں وارد نہیں ہیں۔ بس دل سے ارادہ کر دینا کافی ہے، اور اگر اس ارادے کو زبان پر بھی لے آئے تو کوئی حرج نہیں۔ اور افطار کی دعا احادیث میں مختلف آئی ہیں۔ ایک دعا یہ ہے اللہم انی لک صمت علی رزقک افطرت، اور ایک دعا اس میں کچھ اور الفاظ بھی آئے ہیں اس دعا کے اندر، اور ایک دعا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ خیال رہے کہ احادیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں اور جن الفاظ کے ساتھ آئی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اور انہی الفاظ کے ساتھ دعاؤں کا پڑھنا، یعنی جو قرآن میں آئی ہیں دعائیں ہیں یا حدیث میں آئی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا، یہ اس کے خاص نور ہے، اور اس کی جو ہے نا اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کی خاص فضیلت ہے، خاص نور ہے، اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ اجر زیادہ ہوگا اور قبولیت بھی ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے بعض اکابر کہتے ہیں نا کہ جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہیں انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، اس لیے وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جو قرآن میں ہے ان کو انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنا، یہ جو ہے نا وہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے، اور انشاءاللہ وہ زیادہ مقبول ہوگی۔ اس میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ بڑھا دینا، یہ جیسے اس افطار کی دعا میں جو ہے وہ بھی آمنت وغیرہ کے الفاظ ہیں، اس طرح کے اپنے الفاظ بڑھا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں بڑھانے چاہیے۔ چنانچہ اکثر جو ہے وہ محققین علماء یہی کہتے ہیں کہ دعائیں جو معصول دعائیں ہیں اور مسنون دعائیں ہیں ان کی جو کلمات ہیں اور ان کی جو حروف ہیں وہ توفیقی ہیں، یعنی جس طرح ہیں ان کا اتباع ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ احادیث میں آئی ہیں اور جیسے وہ قرآن میں وارد ہوئی ہیں اسی طریقے سے ان کو پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو، براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے خوابگاہ میں آئے تو وضو کر، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پہ لیٹ جا اور پھر یہ یوں کہ اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اور ان کو اپنا آخری کلام بنا، اگر اس رات تم مر گیا تو فطرت پر مرے گا۔ کہتے ہیں میں نے اس دعا کو دہرایا یاد کرنے کے لیے، تو دہراتے ہوئے میں نے یوں کہا آمنت برسولک الذی ارسلت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یوں کہو آمنت بنبیک الذی ارسلت، یعنی جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے انہی الفاظ کو کہنے کا حکم دیا کہ یہی الفاظ جو کہو آمنت بنبیک الذی ارسلت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہی کلمات جو ہے وہ دہرانے چاہیے، وہی کلمات دعاؤں کے جو پڑھنے چاہیے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولا یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے ہیں وہی الفاظ جو ہے وہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ اذکار کے الفاظ جو ہے یہ توفیقی ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کی کچھ راز ہیں، اس لیے انہی الفاظ کی محافظت اور نگہبانی جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی کو علامہ ماضی نے بھی اختیار کیا ہے کہ وہی الفاظ انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہیے جو الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اپنی طرف سے جو ہے وہ اس میں الفاظ کا اضافہ کرنا اور ان میں رد و بدل یہ اچھا نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان الفاظ کا خاص نور ہے، ان کی خاص برکتیں ہیں، اس لیے وہی الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ دعائیں پڑھنی چاہیے اور انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے مانگنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ مثال کے طور پر اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی اپنی طرف سے والدرجۃ الرفیع وغیرہ کے الفاظ کا ہم نے اضافہ کیا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو علامہ نسائی کی سنن کبریٰ کی طرف منسوب کیا ہے لیکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ
کھانے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، حالانکہ یہی الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نمازوں کے بعد اکثر امام حضرات جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام علیک یرجع السلام فلانا فلانا، حالانکہ نماز کے بعد حدیث میں جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں ایک دعا جو ہے نا وہ صرف اتنے اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اپنی طرف سے خاص مواقع کی اور خاص زمانے کی جو دعائیں ہیں ان میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔